آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان موجود ہوں گے، محترم طاہر احمد خالد صاحب۔ آپ مربی سلسلہ ہیں، آپ سے ہم نظمیں بھی سنیں گے آپ کی فرمائش پہ، اور شعر و ادب کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہوگی۔ لیکن آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اے خدا اے کار سازو اے بپوش و کردگار۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، اے میرے پیارے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، اے ذوالمنن شکر و سپاس۔ وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ چند ایک نام شامل کرتے چلے، محترم ارسلان احمد صاحب، محترمہ سائمہ رفیق صاحبہ، محترمہ تنزیلہ منیر صاحبہ اور محترم سائر احمد صاحب مربی سلسلہ۔ آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے، آپ کا بے حد شکریہ۔
اور جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم طاہر احمد خالد صاحب، مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نظمیں بھی پڑھتے ہیں اور چونکہ آپ مربی سلسلہ ہیں، اس لیے شعر و ادب کے حوالے سے بھی ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے مربی صاحب کہ جو نوجوان نسل ہے، نئے بچے ہیں یہاں پیدا ہوئے، انہیں ہم کیسے اس بات کا طرف توجہ دلائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، خلفائے کرام کا کلام بار بار سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل بار صاحب، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا انداز بیان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جوامع الکلم تھے، یعنی مختصر الفاظ میں بہت گہرے مضامین بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمۃ، کہ شعر و شاعری میں حکمت کی بہت گہرے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور ایسے بیانات ہوتے ہیں، ایسے تقاریر بھی ہوتی ہیں جن میں جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کا بھی یہ اصول ہے کہ کچھ نثر، اکثریت نثر کا ہوتا ہے اور کچھ نظمیں بھی ہوتی ہیں، اور ان ساروں کا مقصد یہی ہے کہ کچھ تبلیغ ہو جائے، کچھ تعلیم ہو جائے، کچھ تربیتی باتیں پیش ہو جائیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ حمدیہ کلام بھی فرمائے ہیں، کچھ لکھی ہیں، کچھ نعتیہ کلام ہے، کچھ محاصل اسلام کی باتیں ہیں، کچھ اسلام کے دشمنان تھے ان کو مخاطب کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انذاری نظمیں لکھی ہیں۔ تو یہ سب ایک جیسے کہتے ہیں ایک تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے آپ کو کوئی شاعر یا خلفاء بھی نہیں اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمائے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے، کہ یہی ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے کوئی سمجھ لے تو کیا ہی بات ہے کہ سبحان اللہ۔ اور یقیناً حضرت مسیح موعود کا جو منظوم کلام ہے، وہ جیسے حضور کوئی کتاب تصنیف فرما رہے ہوتے تھے اور اسی مضمون کو آگے بالکل نظم کی صورت میں، جیسے یہ ہے اے خدا اے کارسازو، ابراہیم احمدیہ میں ہے۔ جی اس وقت ہم نعتیہ کلام سنیں گے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی
یہ نام آمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ در سمین میں سے یہ نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں، محترم منصور جاوید صاحب ہالینڈ سے، محترم فہمید احمد صاحب، محترم رغیب احمد صاحب اور محترم زمان احمد صاحب، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ محترمہ زویا صاحبہ، آپ کا بھی زویا یا زوہا غالباً نام ہے، آپ کا مل گیا ہے۔ مربی صاحب وہ آپ سے نظم سننا چاہتے ہیں، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا۔ امید ہے کہ یہ نظم آپ کے پاس ہے اس وقت۔ ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا۔ خالی امید ہے فضول، خالی امید ہے فضول، صحیح عمل بھی چاہیے، ہاتھ بھی تو ہلائے جا، آس کو بھی بڑھائے جا، ہاتھ بھی تو ہلائے جا، آس کو بھی بڑھائے جا، جو لگے تیرے ہاتھ سے، جو لگے تیرے ہاتھ سے، زخم نہیں علاج ہے، میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا، میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا، مانے نہ مانے اس سے کیا، مانے نہ مانے اس سے کیا،
بات تو ہوگی دو گھڑی، قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا، قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا۔ جزاک اللہ حسن الجزا، بہت ہی دل نشیں کلام، بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم مربی صاحب سے اور بھی نظمیں سنیں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ لائیو کالرز بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت ایک نظم ہم سنیں گے، خلیفہ دل ہمارا ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں جہاں اور بہت سے نام ہیں، وہاں پہ محترم قویم خان صاحب، محترم وسیم خان صاحب، محترمہ صالحہ صاحبہ شامل ہیں، اور صالحہ خان صاحبہ کے بچے زیان ارسلان صاحب بھی اس نظم کی فرمائش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، خلیفہ دل ہمارا ہے۔ خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے،
خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے۔ خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ، یہ خوشبو کی روانی ہے۔ خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپتے صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے۔ کیا ہی پیارا کلام محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا بھی ہم سن رہے تھے برکات خلافت کے حوالے سے۔ ایک پیغام ہے محترمہ ہبۃ الشافی صاحبہ، آپ نے لکھا کہ میری چھوٹی بہن کا نام مشل مقصود ہے، جبکہ آپ نے اس کو مشل مقصود پڑھا ہے، تو اس کو درست کر لیا جائے مشل مقصود صاحبہ۔ مشل صاحبہ، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا نام ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے جی ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں جرمنی سے محترمہ عمیرہ غفور صاحبہ، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محترمہ عمیرہ غفور صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا نام عمیرہ ہے، میں فرینکفرٹ جرمنی سے بات کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میں ایم ٹی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے لائیو کال کرنے کا موقع دیا۔ میں، میرے میاں راہیل، بچے ایان، علیشا، آریان اور میرے والدین جو کہ اس وقت آسٹریلیا ایڈیلیڈ میں مقیم ہیں، پیارے حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ایم ٹی اے کے سبھی پروگرام بہت ایمان افروز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حضور اقدس کا خطبہ جمعہ، اس کا تو بہت خوشی سے انتظار رہتا ہے کہ پیارے حضور ہم سے لائیو مخاطب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کے مہمان مربی صاحب بہت پیاری نظمیں سنا رہے ہیں، ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ انتخاب سخن بہت اچھا پروگرام ہے، بہت پیارے کلام سننے کا موقع ملتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی سی بھی اچھی سی نظم لگا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے۔ محترمہ عمیرہ صاحبہ، آپ کی کال کا بے حد شکریہ، اور ابھی ہم مربی صاحب سے اور بھی بہت سی نظمیں سنیں گے۔ مربی صاحب، آپ کے لیے ایک کشمیر سے فرمائش آئی ہے، نظم پیٹھ میدان وغا میں نہ دکھائے کوئی۔ عائشہ بیگم صاحبہ ہیں، فتین احمد صاحب ہیں، ہبۃ الشافی صاحبہ اور عافیہ بشرا صاحبہ، انہوں نے اس نظم کی فرمائش کی ہے۔ اگر اس کے 2-3 اشعار سنا دیں۔ مبارک صاحب، اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے حضور انور ہم ساروں کی قدم قدم پہ رہنمائی فرماتے ہیں، خاص کر مربیان کی جامعہ کے دنوں میں حضور نے ہماری بہت زیادہ اس طرف توجہ دلائی رہنمائی کی طرف۔ تو ایک اس طرح موقع ہوا کہ جامعہ میں ہمارا نظم کمپٹیشن تھا، اس میں یہ نظم بھی ان اشعار میں سے تھے، تو یہ پڑھ کے میرا الحمدللہ میرا پہلی پوزیشن مجھے حاصل ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پہلے پوزیشن حاصل کریں گے وہ حضور انور کی موجودگی میں اسپورٹس ڈے کے فائنل سیشن میں حضور کے سامنے یہ نظم پڑھیں گے۔ تو اسپورٹس ڈے کے دن میں نے روک توڑ بھی حضور کے سامنے روک توڑ میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس میں مطلب پہلے وہ ایک اسٹیٹمنٹ سننا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، پھر وہ پورا روک توڑ کا جو مرحلہ ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سنانا پڑتا ہے حضور انور کے سامنے۔ تو اس کے بعد وہ کافی تھکاوٹ بھی تھی، جلدی سے میں نے کپڑے بدل کے نہا کے میں آیا ہوں واپس۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایک ریس ہوتی ہے جس میں منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن راستے میں کوئی بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سارے پانی میں ڈبکی مار کے جی، اور پھر مطلب کلائم کرنا ہوتا ہے، بہت ساری ہم سارا کر کے اور اس کے بعد جا کے نظم سنانی ہے، ٹھیک ہے، obstacle course جس طرح کہتے ہیں۔ تو اس میں پھر حضور کے سامنے یہ نظم پڑھنے کا موقع ملا، سعادت ہوئی تھی۔ لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو ہر مصرعے کے آخر پہ جو حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ مثلاً پیٹھ میدان وغا میں نہ دکھائے کوئی، تو میں ادھر وہاں حضور کے سامنے میں نے پڑھا کوئی، اور ہر مصرعے کے آخر پہ کوئی کو میں نے لمبا کرتا گیا۔ نظم کے دوران حضور نے فرمایا کہ کوئی کو لمبا پڑھ کے پڑھو کوئی، مجھے لگا حضور نے فرمایا کہ کوئی کو اور لمبا کرو،
کوئی تو میں ہر شہر پہ اور کیونکہ میں آپ دوڑ لگا کے آئے تھے اور بالکل۔ تھکے جی۔ تو اتفاق کی بات ہے اس کے کچھ دن بعد اگلے ہفتے میری حضور کے ساتھ ملاقات تھی، تو میں نے جاتے ساتھ میں نے حضور سے معذرت کی کہ حضور آپ نے بتایا تھا، پھر بھی میں نے غلطی کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک باپ پیار سے اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، تم نے پھر بھی غلط پڑھا ہے، چلو اب مجھے سناؤ۔ تو وہاں پہ حضور کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پھر جو نظم کے ایک شعر میں نے وہ پڑھا حضور کے سامنے، اور پھر حضور ساتھ بھی پڑھتے گئے۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوش قسمت۔ تو اس کے بعد بھی ایک اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کے 1-2 ہفتے بعد میری فیملی کی بھی ملاقات تھی، تو وہاں آخر پہ حضور نے میرے بھائی کو بازو پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو۔ دوسری طرف میں کھڑا تھا، حضور نے میرا بازو پکڑ کے فرمایا کہ اس مولوی کی طرح کہ یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے نظمیں غلط پڑھتا ہے۔ تو یہ ایسا دلچسپ واقعہ جو اس نظم کے ساتھ وہ نا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ پیٹھ میں دان وغا میں نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی۔ حسن فانی سے نہ دل کاش لگائے کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی۔ راہ سے شیطان کو جب تک نہ ہٹائے کوئی، اس کے ملنے کے لیے کس طرح آئے کوئی، اس کے ملنے کے لیے کس طرح آئے کوئی، پیٹھ میں دان وغا میں نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی۔
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सुनुल जज़ा। और मुरब्बी साहब दुनिया भर से हमें इस वक्त जो है ना अहबाब कॉल कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी ख्वाहिश होती है नज़में भी सुनते जाएं, साथ साथ कुछ नाज़रीन को भी हम अपने साथ शामिल करें। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कादियान इंडिया से हमारे साथ मोहतरम तनवीर अहमद नासिर साहब ऑनलाइन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तनवीर अहमद नासिर साहब, फरमाइए आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार का नाम तनवीर अहमद नासिर है और खाकसार कादियान इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। खाकसार अपने और अपने अहल वयाल और कादियान के सारे अहमदियों की तरफ से सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ की खिदमत में मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अर्ज़ करता है। अल्लाह ताला प्यारे आका का हर आन हामी और नासिर हो। खाकसार और खाकसार के अहल वयाल MTA के सारे प्रोग्राम अल्लाह के फजल से बड़े शौक से देखते हैं। खुसूसन खुतबा जुमा और इंतखाब सुखन तो बहुत एहतमाम से सुना जाता है और ये हमारा बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है। इसमें जो उलमाए सिलसिला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफा के अशार की तशरीफ़ फरमाते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो खाकसार आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी अहलिया मुकर्रमा मिराज फातिमा रूही साहिबा और बेटियों अजीज़ा हाला तनवीर और उरूज नासिर की तरफ से ये फरमाइश करता है कि मोहतरम साकिब ज़ीरवी साहब की नज़म फुर्सत है किसे जो सोच सके, बस मंजर इन अफसानों का सुना दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बहुत शुक्रिया मोहतरम तनवीर अहमद नासिर साहब, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का बेहद शुक्रिया। ये नज़्म हमने नोट कर ली है और अभी हमारे पास अगर मुयस्सर हुई हम इसे ज़रूर चलाएंगे। इस वक्त एक और नज़्म जिसकी आपसे पहले किसी ने फरमाइश की थी, तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं, ये नज़्म सुनते हैं। वो भी हैं कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर हैं, दुनियावी आलाइशों से पाक हैं और दूर हैं। दुनिया वालों ने उन्हें बेघर किया, बेदर किया, फिर भी उनके कल्ब हुब्बे खल्क से मामूर हैं। तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं। तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं। एक तरफ तेरी मोहब्बत, एक तरफ दुनिया का दर्द, दिल फटा जाता है सीने में है चेहरा जर्द जर्द, हैं लगे रहते दुआओं में वो दिन भी रात भी, है ज़मीनों आसमां में फिर रहे वो रहनवर्द। तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं। तेरे बंदे ऐ खुदा
سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترمہ صدیقہ خاتون صاحبہ اڑیسہ انڈیا سے اور محترم عاصم کھوکھر صاحب ٹورنٹو سے آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں. اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ناروے سے ایک کالر ہیں محترم طاہر محمود صاحب. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی ابھی تھوڑی دیر تک ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے گا اور تب تک محترم طاہر احمد خالد صاحب آپ کے لیے فرمائش آئی ہے نظم دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو. تم صبر کرو وقت آنے دو. یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے. اس راہ میں جان کی کیا پرواہ جاتی ہے اگر تو جانے دو. جاتی ہے اگر تو جانے دو. یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رش کے چمن اس دن. ہے قادر مطلق یار میرا ہے قادر مطلق یار میرا. تم میرے یار کو آنے دو. تم میرے یار کو آنے دو. ماشاءاللہ جزاک اللہ اصل جزا. یہ مصرع جو ہے یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک کے. یہ ذرا ایک دفعہ پھر تحت لفظ پڑھیے گا.
یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک کے. یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک کے چمن اس دن. جزاک اللہ. مجھے لگا شاید ایک دن ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ الجزا. محترمہ سدرۃ المنتہا صاحبہ آسٹریلیا سے، محترمہ زاہدہ صدیق جنجوہ صاحبہ آپ کا پیغام، مدیحہ تبسم صاحبہ آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں. آئیے ناروے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، محترم طاہر محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مبارک صاحب. ایسے موقع پہ آپ نے میرا نام تو لے لیا، میں اپنے والد صاحب کا نام یہاں پہ لینا پسند کروں گا. میرے والد صاحب کا نام طالب حسین ہے، جو کہ سلسلے میں ڈرائیور رہ چکے ہیں، اور ناروے کے شہر اوسلو سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے سارے پروگرام ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بطور خاص جو ہم حضور کا خطبہ جو ہے نا وہ مس نہیں کرتے کسی لحاظ سے بھی. انتخاب سخن تو جو پروگرام ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خاکسار خود بھی جو ہے نا نظموں کا شوق رکھتا ہوں، نظمیں پڑھتا بھی ہوں خود نا. ماشاء اللہ. اور جزاک اللہ. میرے بچے جو ہے نا وہ، جن میں سب سے پہلے میری بیگم صاحبہ سیدہ سامہ محمود، اور میرے بچے شمائلہ محمود، کاشف محمود اور علیہ محمود جو ہے نا وہ بہت بہت پیار اور محبت بھرا سلام حضور کو وہ پیش کر رہے ہیں صاحب اس وقت. اور آخر میں میری ایک خواہش ہے چھوٹی سی کہ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی گھر تھا، ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں اگر ہو سکے تو یہ نظم سنا دیجیے گا تو بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا. طاہر محمود صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ، اور ہم اگر آج کے پروگرام میں اس نظم کو شامل نہ کر پائے آئندہ پروگراموں میں ضرور کریں گے. آج ہم کچھ مربی صاحب سے نظمیں سننی ہیں اور کچھ نظموں کی فرمائشیں پہلے سے آئی ہوئی ہیں. آئیے سنتے ہیں نظم ساگر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو. ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو، ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالب دیدار بھی ہو، ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، دل بھی قبضے میں دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو، رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے، رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر
ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو۔ کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مرشد ڈار صاحب کی، اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں محترم طارق آفتاب صاحب ساؤتھ ہیمپٹن سے، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں مبارک صاحب آپ کے اوپر محترم اور طارق دنیا جہان آفتاب کے صاحب، احمدیوں کے اوپر۔ محترم طارق آفتاب صاحب، ہم آپ سے معذرت بھی چاہیں گے، ہم نے آپ کو بڑی دیر ہولڈ پہ رکھا، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جزاک اللہ مبارک صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں دنیا جہان کے تمام احمدیوں کو پیار اور محبت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تمام جماعت احمدیہ عالمگیر پر نازل ہوتی رہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ ایم ٹی اے کے پروگرام بہت ہی پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خاص کر میرے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ، اور آپ کا خوبصورت پیارا سا پروگرام انتخاب سخن میرے ہر دل عزیز پروگرام ہے۔ میں ہمیشہ فیملی کے ساتھ پروگرام دیکھتا ہوں، جن میں میری اکلوتی بیگم رضوانہ آفتاب، میرا بیٹا ایمن آفتاب، میری بیٹی صوفیہ آفتاب، حوریہ آفتاب اور فضا آفتاب۔ اور آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو پیارے آقا کی خدمت میں پیار اور محبت بھرا اور عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے آقا کی جو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر دے، اور ان کا بابرکت وجود ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اور ایک عاجزانہ درخواست ہے آپ سے کہ میرا چھوٹا سا نواسا ہے ارحم احمد، وہ بہت شوق سے یہ نظم سنتا ہے، اور اس کی عمر صرف 9 مہینے ہے۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا، اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو پلیز وہ ضرور لگا کے۔ محترم طارق آفتاب صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ، بہت محبت بھرے دعاؤں بھرے جذبات آپ نے کہے، اور یقیناً آپ نے بالکل درست کہا کہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ثانوی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایم ٹی اے پہ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ ہے یا خطابات ہیں، وہ یقیناً سارے احمدیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اور ارحم احمد صاحب کے لیے ہم طارق آفتاب صاحب ایسے کریں گے کہ یہ نظم جو ہے اگلے پروگرام میں، آج اصل میں ہمارے ساتھ مربی صاحب ہیں، مہمان موجود ہیں، اور جو فرمائشیں مل رہی ہیں ہم زیادہ تر نظمیں ان سے سن رہے ہیں، لیکن طارق آفتاب صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ مربی صاحب، بہت سی فرمائشیں آ رہی ہیں جی کہ مربی صاحب کو کہا جائے کہ وہ اپنی کوئی پسندیدہ ترین نظم، ویسے تو ساری اچھی ہیں نظمیں، کوئی کسی نظم کے 3-4 اشعار سنا دیں۔ یہ نظم ہے لو جاؤ تم کو سایہ رحمت نصیب ہو۔ جی۔ لو جاؤ تم کو سایہ رحمت نصیب ہو، بڑھتی ہوئی خدا کی عنایت نصیب ہو، بڑھتی ہوئی خدا کی عنایت نصیب ہو، ہر ایک زندگی کی حلاوت 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 نصیب ہو، ہر ایک زندگی
حلاوت نصیب ہو ہر ایک دو جہان کی نعمت نصیب ہو ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے میرا خدا ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے میرا خدا ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو. ماشاءاللہ جزاک اللہ سنلزا. اور پروگرام ہمارا تھوڑا وقت رہ گیا. ایک نظم کی بہت سی فرمائشیں ہیں. خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان MTA. اگر ہمارے پاس یہ نظم موجود ہو تو یہ چلا دیجئے. کبھی پرسوز لہجے میں ہمیں قرآن سناتا ہے کبھی ہم دو ثنا کرتے ہوئے نغمات گاتا ہے کبھی پرسوز لہجے میں ہمیں قرآن سناتا ہے کبھی ہم دو ثنا کرتے ہوئے نغمات گاتا ہے کبھی تپتی مسافت میں یہ چھاؤں ڈھونڈ لاتا ہے جسے ہم دیکھنا چاہیں وہی صورت دکھاتا ہے ہمارے کر گیا ہے وصل کے سامان MTA خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان 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 MTA سلگتی دھوپ میں بادیں صبا کی بات کرتا ہے بتوں کے شہر میں رہ کے خدا کی بات کرتا ہے جفا کے دور میں صبر و رضا کی بات کرتا ہے یہ فیضان محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے مسیحا آ چکا کرتا ہے یہ اعلان MTA خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان 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 MTA امام وقت کے جو قیمتی خطبات ہوتے ہیں ہمارے واسطے انمول ایک سوغات ہوتے ہیں دعاؤں کے خزانے چھاؤں جیسی بات ہوتے
हैं। نہیں کچھ اور وہ ہم دو ثنا اور نعت ہوتے ہیں. ہمارے واسطے ہے چشمہ فیضان MTA. خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان MTA. خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان MTA. ابھی ہم MTA کی برکات کے حوالے سے یہ نظم سن رہے تھے. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترمہ بشرا ماہم صاحبہ، محترمہ مومنہ ابراہیم صاحبہ، محترمہ نازیہ رضوان صاحبہ اور محترم بشیر الدین قادر صاحب مربی سلسلہ قادیان، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں. آپ سب کے لیے نظم سنیں گے. جلیں گے وقت کے ہر موڑ پر دیے اس کے. جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، تمام منزلیں اس کی ہیں، راستے اس کے. وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا. قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے. قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے. جہان نو کے نوشتے اسی کی تحریریں. جہان نو کے نوشتے اسی کی تحریریں. محبتوں کے منادی مکالمے اس کے. کیا ہی خوبصورت کلام. محترم رشید کیسرانی صاحب کا کلام ہم سن رہے تھے محترمہ لبنہ قاصد صاحبہ کی آواز میں. مربی صاحب ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں، وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں جاتے جاتے ہم دو ثنا کے 1-2 شعر سنا دیں. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میں
मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, नज़्में सुनाने का। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपके पैगामात का, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अगले हफ़्ते अल्लाह ने चाहा दोबारा मुलाकात होगी। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।